السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان. آج ہمارے شو کی غالباً کوئی 23ویں یا وی ڈونٹ ریلی کاؤنٹ دیٹ مچ بٹ 23ویں یا 24ویں قسط چل رہی ہے اور ڈپینڈنگ کہ کون سی قسط کہاں سے دیکھ رہے تھے. لاسٹ شو کے اوپر ہم توحید کے کانسیپٹ کے اوپر ذکر کر رہے تھے اینڈ دا فورسز آف توحید اینڈ وائی توحید از سو امپورٹنٹ ان میکنگ دس نیشن. اس کے علاوہ آج ہم آگے اسی کانسیپٹ کے اوپر آگے چلیں گے, لیکن اس سے پہلے جو ای میلز اور بہت ساری ای میلز آ رہی ہیں, بہت سارے ایس ایم ایسز آ رہے ہیں آپ لوگوں کے وچ آر ویری ویری انکریجنگ فار اس کہ ہم لوگ شاید کسی صحیح ٹریک پہ ہی چل پڑیں, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اکثر کہتے ہیں جی زیادہ تر جو لوگوں سے ملنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ایک شک کی نگاہ سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا کیا ایجنڈا ہے, کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, کیا اقبال کے پیچھے ہے, اور اقبال تو یہ تھا یا وہ تھا. لیکن جو اصل میسج ہے اس کو اگنور کرتے ہوئے ویری کنوینئنٹلی وچ از دا وے آف دس ورلڈ ناؤ, اور بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ لوگوں کو, اگر ہم کوئی پریچنگ تو کر نہیں رہے, ہمیں کچھ کتابیں ہیں جو ان کو ڈسکس کر رہے ہیں, پوائنٹ آف ویو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن لوگ یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پریچنگ کے اور چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے جہاد پہ چل جائیں اور کہ ایک ہارڈ کور اسٹینڈ لیے. لیکن وٹ پیپل آف پاکستان جو جن کو آپ کہیں گے نان بلیورز آئی وڈ کال دیم, کہ دے ڈونٹ ریئلی نو کہ دیر از نو ادر وے لیفٹ بٹ ٹو ٹیک اے سائڈ. اس طرح کی جو پولرائزیشن ہو جاتی ہے آف سویلائزیشنز, تو دین یو ہیو ٹو ٹیک اے سائڈ. بٹ ود دا پیپل دیٹ سینڈ اس ای میلز اینڈ ایس ایم ایسز, اس کی وجہ سے ہمارا بڑا حوصلہ بندہ رہتا ہے کہ ہم صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں. اور آبویسلی پاکستان اس وقت ایک ایسے موڑ سے گزرا ہے کہ بجلی, پانی, گیس, تیل, روٹی, آٹا, ہر قسم کی جو چیزیں انسانوں کے رہنے کے لیے ضروری ہیں وہ ناپید ہو چکی ہیں آلموسٹ. اور ابھی میں کراچی میں تھا تو 5 دن میرے گھر لائٹ نہیں آئی, اور لوگوں کے اندر اتنا غم اور غصہ ہے اور اتنا اینگر ہے کہ وہ وہی املاک کو آگ لگا دیں, اس کو آگ لگا دیں, ٹرین کو آگ لگا دیں. اور میں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ غصہ اور وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ایک ای میل ایک آئی ہے, بھیجی فرحینہ احمد صاحبہ نے. Congratulations on a wonderful program, Zaid Sahib. Zaid Sahib's program have helped consolidate my fragmented knowledge gathered over time into a meaningful whole, which is a very encouraging to hear, because that's exactly the case with a lot of us also, جو کہ ہم لوگ بھی ایک fragmented school of thought کے ساتھ آئے, اور یہ تھوڑا اور یہ تھوڑا, لیکن اس شو کے تھرو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کلیئر ہو رہی ہیں. Thank you very much for sharing that with us. I felt almost illiterate after watching Zaid Ahmed covered varied subjects from Iqbal to Islamic history to geopolitics to Zionism and how it all links up to the present. What did we do all those years in school and colleges? Obviously because یہ جو colleges میں اور schools میں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ کو تعلیم یافتہ بنائے. اس کے بعد ان کا ایک بڑا زبردست ہے, انہوں نے اپنی والدہ کا بھی ذکر کیا کہ ان کی والدہ بھی دیکھتی ہیں, اور ان کی گرینڈ مدر who belongs to a generation that I had studied Farsi Persian as a part of their education and could converse in the language with her sister. Ever since I've known her, she's started Iqbal's poetry and she's also very impressed with Zaid Saab. But سوال ان کا یہ ایک بڑا زبردست انہوں نے پوچھا ہے کہ this time I was wondering, what does Iqbal's poetry say about sabr and sabr jameel? Sometimes when a trial or tribulation is long, جس طرح کہ پاکستان کا اب چل رہا ہے, a person's capacity to act and do more may be reduced. What must one do? تو ایک تو یہ سوال تھا. دوسرا اس کو پہلے لے لیتے ہیں میرے خیال سے. Take the question. It's a fantastic question. علی دیکھیے, پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جس مضمون کو ڈسکس کر رہے تھے that was توحید. جی بالکل. اور توحید صرف ایک عقیدے کا اور علم کلام کا مسئلہ نہیں ہے. It is not just an academic exercise. جب ہم لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں, اس کی جو مینیفیسٹیشن انسان کے وجود پہ ہوتی ہے وہ اتنی ڈائنامک ہے, اتنی فورسفل ہے, اتنی پاورفل ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان اس کے بعد نارمل رہ سکے. He has to present himself as an honorable, dignified man, as a man of God. ایک اللہ کے ولی کے, اگر لا الہ الا اللہ مضبوط ہو گیا کسی کا, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص اس کے بعد اس کا تعلق اللہ سے کبھی ٹوٹ سکے. قرآن پاک جس کو ڈیفائن کرتا ہے, من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا, وہ ایک ایسے رشتے کو پکڑ لیتا ہے کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. لا انفصام لہا, کہ اس میں جو خوشخبری دی گئی ہے کہ یو کنیکٹ ٹو این انبریکیبل بانڈ.
اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے نا. آپ جو سارے بت توڑتے ہو, وہ بات ہم نے یہ دیکھو, ایک بات ذہن میں رکھنا, آج کے دور میں کوئی مسلمان لکڑی اور لوہے اور پتھر کے بت نہیں پوچھتا. صحیح بات ہے, لیکن ہم ان بتوں کو پوچھتے ہیں جو ہمارے سینوں میں ہوس چھپ چھپ کے بناتی ہے سینوں میں تصویریں. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. مجھے ہے حکم اذان جو اقبال نے بات کی تھی, لا الہ الا اللہ, کہ ہم لوگوں کے بت جو ہیں ہمارے لیونگ سٹینڈرڈز ہیں. ہمارا بت ہمارا ایگو ہے, ہماری بت ہمارا کیریئر ہے, ہماری منسٹرشپ ہے, ہماری سینٹ اور کیبنٹ اور پارلیمنٹ کی سیٹ ہے, بیوروکریٹک جاب ہے, ہمارا خاندان, ہمارا نسب, ہماری پیری مریدی کی گدی, یہ خدا بنے ہوئے ہیں ہمارے, جن کی وجہ سے ہم انسانیت پہ ظلم بھی کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم اللہ کے احکامات کو مسلسل رونتے جاتے ہیں اپنے پیروں تلے. جب اس شرک میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو پھر کوئی آزمائش, کوئی مشکل جو اس کے اوپر آتی ہے وہ کریک کرے گا, وہ شکوہ کرے گا, وہ شکایت کرے گا, کمپلین کرے گا. لیکن اگر انسان کی توحید مضبوط ہو اور سوائے اللہ کے وہ کسی سے نہ ڈرتا ہو نہ خوف کھاتا ہو, تو اس موقع پر یہ سختیاں, مشکلیں اور پریشانیاں اس کو مضبوط کرتی ہیں, اس کو کمزور نہیں کرتی. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. 13 سال مکے میں مسلمان رگڑ دیے گئے, پیس دیے گئے, لیکن کوئی مسلمان بریک نہیں ہوا, بیکاز توحید, دی ایمفیسس آف مکی پیریڈ واز توحید. دیٹ از واٹ دی وزڈم از, کہ جب مضبوط آئیڈیالوجی ہو اور رول ماڈل سامنے ہو تو پھر صبر ساتھ آتا ہے. یہ کبھی ممکن نہیں ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کبھی کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اتنی استطاعت طاقت ہوتی ہے, ہے, ہم خود کولیپس کر جاتے ہیں. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک آنے کے بعد ہم توحید کے اوپر زیادہ اور مزید ڈسکس کریں گے.